وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 74 آیات پڑھی ہے. آج آیت نمبر 75 اور 76 پڑھیں گے. کیا پھر تطمعون، تم سب توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو، وہ سب ایمان لے آئیں گے یا وہ سب بات مان لیں گے، لا یہ کم تمہارے، واو اور قد تحقیق یقیناً، کانا ہے، فریق ایک فریق ایک گروہ، من سے ہم ان، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفون وہ سب تحریف کر دیتے ہیں، اس میں، من سے بعد ما جو عقلو انہوں نے سمجھ لیا، اس سے، واو اور ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں. کیا پھر تطمعون تم توقع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنو وہ تمہاری بات مان لے، لا لیے کم تمہاری، واو اور قد تحقیق یقیناً، کان ہے، فریق ایک گروہ، من سے ہم ان، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ کا، ثم پھر یحرفون وہ تحریف کر دیتے ہیں، اس من سے بعد ما جو عقلو سمجھ لیا، اسے، واو اور ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں. واو اور اذا جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو سب ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا واو اور اذا جب، خلا وہ تنہا ہوتے ہیں، خلوت اختیار کرتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں، بعض ہم ان کے، الی طرف، بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں، کیا تحدثون تم بتلاتے ہو، تم سب بتلاتے ہو، ہم انہیں، بھی ساتھ، ما جو فتح کھول دیا، اللہ نے، علی پر، کم تمہارے، لی تاکہ، یحاجو وہ حجت پیش کرے، کم تمہارے خلاف، بھی ساتھ ہی اس کے، عند پاس، رب کم تمہارے، کیا پھر، لا نہیں، تعقلون تم سب عقل رکھتے. واو اور اذا جب، لقو وہ ملتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. واو اور اذا جب، خلا وہ خلوت اختیار کرتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، بعض ہم ان کے، الی طرف، بعض کے، قالو وہ کہتے ہیں، کیا تحدثون تم بتلاتے ہو، ہم ان کو، بما وہ چیز، فتح جو کھول دی ہے، اللہ نے، علی پر تمہارے، لی تاکہ، یحاجو وہ حجت پیش کرے، کم تمہارے بارے میں، بھی ساتھ ہی اس کے، عند پاس، رب تمہارے، کیا پھر، لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے. افتطمعون کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، وقد کان فریق حالانکہ ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ایسا ہے کہ یسمعون کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ
پھر وہ اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اسے بدل دیتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ، اسے سمجھ لینے کے بعد، اسے اچھے سے سمجھ بھی لیا، پھر بھی اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں اسے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ پھر آپس میں کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو بطور حجت، بطور دلیل جو ہے وہ پیش کرے۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، وہ یہود تمہاری بات مان لیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر وہ اس کو سمجھ لینے کے بعد، اللہ کے کلام کو سمجھ لینے کے بعد اس کے اندر تحریف کر ڈالتے ہیں۔ وہم یعلمون، اور وہ اس بات کو جان رہے ہوتے ہیں کہ وہ تحریف کر رہے ہیں، انہیں سمجھ ہوتی ہے، عقل ہوتی، پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان سے مخاطب ہو کر، خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان کی ایمان لانے کی امید ہے ابھی بھی کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کے جو پچھلے لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جو کہ کلام الہی جانتے بوجھتے بھی اس کے اندر لفظی اور معنوی تعریف کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دنیاوی مفادات یا پھر تعصبات کی وجہ سے کلام الہی میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہ گمراہی کی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس سے نکل نہیں پاتے بالکل۔ اور اگر آج کے دور کے اندر بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اور مشائخ کے جو علماء اور مشائخ کہلواتے ہیں ان پر نظر دوڑائی جائے تو بدقسمتی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اندر تحریف جو ہے انہوں نے بھی کی، معنوی بھی، حتیٰ کہ لفظی تحریف کر کے یہ بھی اسی کہہ لیں کہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں جن کے وہ ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے پہلی دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسے جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو قرآن جو ہے اور اسی طرح یہودیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی اور دیگر صحائف جو پہلے اترے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ لفظی اور معنوی تحریف جو ہے وہ کی گئی۔ اس کے بہت سارے 2-3 مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ ایک تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم اللہ رب العزت سے بخشش کے الفاظ جو استعمال کیا اللہ رب العزت، تم کہو اے اللہ ہمیں بخش دے، لیکن انہوں نے کچھ اور ہی کہنا شروع کر دیا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر کریں گے۔ تو بہرحال قرآن کے اندر یا کسی طرح کا بھی لفظی اور معنوی تحریف جو ہے یہ بہت بڑا جریمہ ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو کہ اللہ کے، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے قریب ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء پر آئے یہودی، اور ایسی قوم کہ جن پر عذاب بھی سب سے زیادہ آئے اور اللہ رب العزت نے انہیں معاف کرنے کے بہت سارے انہیں مواقع بھی فراہم کیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات سے بالکل بھی گریز نہیں کی۔ تو ان کی حالت کیا تھی؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لائے ہوئے تھے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ تو یہ بات یہودیوں کا منافقانہ کردار کی نقاب کشائی ہو رہی ہے کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی ایسے باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ کہ یہودی تورات کے اندر موجود تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نشانی ہوئی،
آخری پیغمبر کی یہ نشانی ہوگی، وہ اس طرح کا پیغمبر ہوگا، اس کے صحابی اس طرح کے ہوں گے، وہ اس جگہ پر آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ یہود اس بات کو جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آ چکے ہیں، لیکن اب ایک تعصب تھا، ایک دل کے اندر بات تھی، وہ یہ تھی کہ انہیں تھا کہ ہماری لڑی کے اندر بہت زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، تو آخری پیغمبر بھی ہماری لڑی میں آئے گا۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کے اندر نبی علیہ السلام قریش میں آئے، تو انہیں یہ ہوا کہ اب ہماری لڑی میں کیوں نہ آئے۔ بس اسی بات سے، اسی تعصب سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اب کہتے کیا، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، اللہ نے تورات کے اندر جو کچھ تمہیں یا تمہارے انبیاء کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کی نشانیاں بتلائی ہیں، تم یہ مسلمانوں کو کیوں بتلاتے ہو؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ ان باتوں کو لے کر تمہارے رب کے سامنے حجت پیش کریں کہ یہ تو یہ باتیں جانتے تھے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ حالانکہ انہیں اس بات کا، یہ بات بھول چکے ہیں کہ وہ خالق کائنات، مالک ارض و سماء جو ہے، وہ تمہاری کسی بھی بات سے، یہ نہیں ہے کہ وہ اسے تمہاری کسی بات کا پتہ نہیں، وہ ہر بات سے آگاہ ہے، تمہارے ہر سینے کی بات کے ہر سینے کا ہر بھید جانتا ہے۔ تم ابھی سوچتے ہو تو اللہ رب العزت کو علم ہوتا ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں لیحاجوکم بہ عند ربکم، تم ایسی باتیں کیوں ان کے سامنے پیش کرتے ہو، مسلمانوں کے سامنے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ اس طرح تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو کہ وہ تمہارے خلاف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے، اللہ آگے آیت میں ارشاد فرمایا، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ تو یہ یہود جو تھے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا، انہوں نے تحریفات بھی کی، اپنے منمانی کا دین اور مذہب جو ہے وہ اختیار کیا، اور انبیاء علیہ السلام سے طرح طرح کی انہوں نے ڈیمانڈز کی کہ یہ ہمیں چاہیے، وہ چاہیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ حالانکہ ان کے سامنے نشانیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ نہ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔